السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تاریخ میں جو واقعات ہیں اور جو ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور انہوں نے جو اسلام کے لیے اپنی خدمت سر انجام دی ہیں، وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن، آپ کا اسلام لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آگے ان کے نکاح کے متعلق، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کے خلاف ہوتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو کسی نہ کسی غزوہ میں بھیجتے یا کسی جنگ کے موقع پر ان کو آگے کرتے تو ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تینوں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، استغفر اللہ۔ جبکہ انہوں نے تو ہر دور میں، ہر حالت میں، ہر موقع پر ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا وقت آیا اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش بھی خود کی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تینوں آتے ہیں، آ کے ان سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ تو ان کے گھر کے ماحول کو جانتے ہیں، ان کی پرورش میں پلے بڑے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حیا مانے ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں کر سکتا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اونٹ چڑھاتا ہوں، تو اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ رکھو، جو ہم نے سوال کیا ہے اس کے متعلق آپ جواب دو کہ آپ راضی ہو کہ نہیں۔ اگر راضی ہو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کر لیتے ہیں جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بیٹوں کی طرح ہیں، آپ نے ان کو پالا ہے، ان کے متعلق بہتر جانتے ہیں، کیوں نہ حضرت فاطمہ کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق سوچ کے بتاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے مطابق بھی اور تاریخ میں جو واقعات ہیں اس کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اس کا رشتہ کرنے سے پہلے پوچھ لیا جائے، تاکہ بعد میں مسائل نہ پیش ہوں، بعد میں گھر نہ خراب ہوں، بعد میں جو طلاقیں وغیرہ کھلا کا معاملہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر عورت کنواری ہے تو اس کی رضامندی کس میں ہے، اگر عورت طلاق یافتہ یا بیوہ ہے تو اس کی رضامندی کس میں ہے، یہ بھی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کر دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس میں ان کی رضامندی ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ ہدایت دی کہ جو کنواری عورت ہے اس کی رضامندی خاموشی کے ساتھ ہے، لیکن خاموشی اس طرح کی ہو جس میں وہ رضامندی ہو۔ اگر خاموشی اس طرح کی ہے کہ وہ پریشان ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے دوبارہ پوچھ لیا جائے، یا اس کی والدہ سے کہا جائے کہ آپ اس سے پوچھ لیں۔ اگر عورت کنواری ہے یا بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، اس کی جو رضامندی ہے وہ بول کے ہے کہ وہ اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کو دیکھ لیا تو آپ نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ یہ نکاح کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حق مہر کا بندوبست کیا جائے، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی خوشخبری بھی دی۔ تو اب حق مہر کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ لے کر آؤ، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور دوسرا میرے پاس زرہ ہے۔ زرہ کہتے ہیں کہ جو لوہے کا لباس جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، تو میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں تو میں اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا نہیں بیچنا، یہ جنگ کے لیے کام آنے والی چیز ہے، تم اس طرح کرو اپنی زرہ بیچ کے حق مہر کا انتظام کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دے دیتا ہوں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے 480 دینار جو اس زرہ کی قیمت لگائی اور وہ حق مہر میں دی گئی، اور اس کے بعد وہی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور کے واپس دے دی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بغض تھا، حسد تھی، یہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف محبت نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر نکاح کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کہا گیا، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اب اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مسجد میں نکاح ضروری نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کہیں بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک سنت کے طور پر یا ایک افضلیت کے طور پر مسجد میں نکاحنا بھی سنت ہے پڑھانا۔ تو اگر کوئی یہاں پہ آگے پڑھاتا ہے، بلکہ عموماً لوگ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسجد میں ہی نکاح پڑھواتے ہیں، تو کسی کو منع کرنا کہ بھئی یہ عام اعلان ہے، آپ شادی کے وقت یا برات کے وقت وہاں پہ پڑھوایا کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو جب نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، تو آپس میں ان دونوں کے ہاتھ ملائے، اور ساتھ یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ آگے ولیمے کے متعلق اور اس میں جو لوگ شامل تھے جنہوں نے
ولیمے کا انتظامات کیے یا اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔